السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے قربانی کتنے مال پر واجب ہوتی ہے، یعنی کتنا مال آپ پر ہوگا تو قربانی آپ پر واجب ہو جائے گی۔ وہ کون کون سے مال ہیں جن مالوں کو جوڑا جائے گا اور قربانی کا نصاب بنایا جائے گا، آج کی اس ویڈیو میں بورڈ پر تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ یہ بات ہم سمجھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے بہت آسان الفاظ میں اور بہت مختصر الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے پاس 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام، اگر آپ کے پاس اتنی چاندی ہے، یا اتنی چاندی تو نہیں، اتنا بینک بیلنس یا اتنا کیش ہے جتنے میں اتنی چاندی آ جائے، یہ مختصر الفاظ میں ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، اتنا نقد ہے، اتنا کیش ہے کہ آپ ان پیسوں میں اتنی چاندی خرید سکیں، 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام، اگر اتنی چاندی خریدنے کا آپ کے پاس پیسہ ہے، چاہے وہ بینک میں ہو چاہے نقد ہو، یا آپ کے پاس اتنی چاندی رکھی ہوئی ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ قربانی کے مال پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، یعنی جس طرح زکوٰۃ جب واجب ہوتی ہے جب سال گزر جائے، لیکن قربانی کے مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں گے اور بقرعید کے دن آ جائیں گے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ تھا سب سے مختصر الفاظ، سب سے آسان انداز میں۔ لیکن آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جتنے میں اتنی چاندی آ سکے، لیکن ہاں آپ کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، یا تھوڑی سی آپ کے پاس چاندی رکھی ہوئی ہے، یا آپ کے پاس تھوڑے بہت نقد رکھا ہوا ہے، یا آپ کے پاس تھوڑا بہت مال تجارت ہے، مال تجارت، آپ کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہیں اور تھوڑا بہت سونا ہے، اور ان دونوں کو ملا کر اتنا پیسہ بن جاتا ہے جتنے میں اتنی چاندی آ جائے، یا آپ کے پاس پیسے تو نہیں ہیں، سونا اور چاندی رکھے ہوئے ہیں، تو ان دونوں کو ملا کر اتنا پیسہ بن جائے جتنے میں اتنی چاندی آ جائے، یا آپ کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑے سے پیسے رکھے ہوئے ہیں، ان تینوں چیزوں کو ملا کر اتنا پیسہ بن جائے جتنے میں اتنی چاندی آ جائے، یا آپ کے پاس سونا چاندی نقد مال تجارت، اس کے ساتھ ایک سامان اور جوڑ لیجئے، ضرورت سے زیادہ سامان، یعنی یہ پانچواں سامان وہ سامان ہے جو پورے سال آپ کے گھر میں رکھا رہتا ہے اور استعمال میں نہیں آتا۔ جیسے مچان پر رکھا ہوا بہت سارا سامان ہوتا ہے جو استعمال میں نہیں آتا، یا کباڑے میں رکھا ہوا بہت سارا ایسا سامان ہوتا ہے جو استعمال میں نہیں آتا، یا پھر جو ہے سیف الماری کے اندر یا بیڈ کے اندر رکھا ہوا بہت سارا مال ایسا ہوتا ہے جو پورے سال میں ایک بار بھی استعمال میں نہیں آتا، اس کو کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ سامان۔ تھوڑا بہت سونا، تھوڑی بہت چاندی، تھوڑا بہت نقد، تھوڑا بہت مال تجارت، تھوڑے بہت جو ہے ضرورت سے زیادہ سامان، ان پانچوں سامانوں کو ملا کر، یا ان میں سے 2 سامان کو ملا کر، 3 سامان کو ملا کر، ایک سامان کو ملا کر اتنا مال بن جاتا ہے، اتنے پیسے بن جاتے ہیں جتنے پیسوں میں اتنی چاندی آ جائے، 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام، تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے، اصل جو نصاب ہوتا ہے وہ 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام چاندی ہوتا ہے۔ یہاں یہ چاندی اور لکھ لیتے ہیں، چاندی۔ تو اگر آپ کے پاس چاندی ملا کر، سونا ملا کر، یا تھوڑے بہت پیسے، تھوڑا بہت سونا، تھوڑا بہت چاندی، یعنی کل ملا کر ان پانچوں سامان کو ملا کر اتنا پیسہ بن جائے
जितने में इतनी चांदी आ जाए तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। हर एक शख्स पर जिसके पास इतना माल है, जितने में इतनी चांदी आ जाए उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है। अगर शौहर पर अलग माल है इतना और बीवी पर अलग है तो दोनों पर अलग कुर्बानी वाजिब होगी। इसी तरह एक घर में कई भाई रहते हैं, सब भाई अपना अलग खाते हैं, अलग कमाते हैं और कुछ ना कुछ वालिदैन को भी देते हैं। अब वालिदैन अपनी कुर्बानी कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इतना माल है, लेकिन वालिदैन के साथ साथ ये बेटे जो कमा रहे हैं वो अपना भी जोड़ रहे हैं, उनके पास भी इतना माल है, तो फिर उन सब पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब होगी। कुल मिलाकर आसान और मुख्तसर अल्फाज में बात यह है, जिस शख्स के पास भी इतना माल होगा, इतनी चांदी होगी या इतना पैसा होगा जितने में इतनी चांदी आ जाए, उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। यह मुख्तसर और आसान अल्फाज में समझाना। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर कोई बात रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।